السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا دے، اگر وہ رات بھر نماز پڑھنے والا ہو اور روزانہ ہر دن روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کثرت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اس نے بیوی کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے، اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم بہت حد تک کے ماں باپ کے حق کچھ حد تک جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، مسلم معاشرے میں دیکھیں، بیویوں کو تو پیر کی جوتیاں سمجھا جاتا، اور جو لوگ بہت محبت اور اکرام سے پیش آتے ہیں ان کو لوگ غلام کہتے ہیں۔ تو غلامی کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج مسجد کا افتتاح ہے، میرا عنوان کوئی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونا ہے اس کی، اللہ رد کرے گا، اگرچہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اللہ ہمیں شعور عطا کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ جو زگزگ ہوئی، آپ کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو آپ گھر میں نہیں رہے، آپ نے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کر کے سیدھا گئے اللہ کے گھر میں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ پاک کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، تو پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور کے یہی انداز ہے، گفتگو کا لہجہ یہی ہے۔ اگر اس پہ گفتگو ہو تو بہت لمبی گفتگو ہو کہ وہ کس شان سے باتیں کرتے تھے۔ کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کیونکہ زگزگ ہوئی تھی نا، تو تعلقات گنائے جا رہے ہیں، یعنی جو تیرا شوہر ہے وہ صرف شوہر نہیں ہے، بہت قریبی رشتہ بھی ہے، حالانکہ وہ ہیں حضور کے چچا کے بیٹے، لیکن مجازن عرب والے ایسا بولتے تھے، جیسے حضور نے کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا اس کی حضور وہ کچھ بات کر رہے تھے اور انہیں جلال آیا، تو میں نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تربیت پر کتنا یقین تھا حضور کو، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور اپنے سیدہ کے گھر سے نکلے اور علی کو ڈھونڈنے کہاں گئے؟ حضور کو یقین تھا کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضور پہنچے سیدھا مسجد میں، تو مولائے کائنات مسجد کی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، غصہ چلا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ غصہ بڑی خطرناک چیز، اعوذ باللہ پڑھا کرو، وہ شیطان کی طرف سے۔ فرمایا ایمان کو غصہ ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے شہد کو الوا تباہ کر دیتا ہے۔ دماغ بہت ٹھنڈا رکھا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں؟ صحابہ نے جواب دیا حضور جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ بہت طاقتور ہے۔ فرمایا نہ۔ کہا پھر حضور آپ ہی بتائیں۔ فرمایا جو غصے کو پی جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، غصے کو ضبط کرنے والا سب سے طاقتور انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول گئے تو دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹے ہیں، اور چونکہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں چٹائیوں کا کوئی نظم نہ تھا، سجدہ بھی لوگ بغیر چٹائی کے کرتے تھے، بلکہ جب بارش آتی تھی تو صحابہ کی ناک اس زمین میں دھس جاتی تھی کیچڑ کے اندر، اس شان سے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ بارش میں چونکہ کھجوروں کی چھت تھی، کھجوروں کے پتے تھے، بارش آتی تھی تو پانی زمین پر آتا تھا، ان کی ناکیں دھس جاتی تھی۔ ہائے رے وہ نمازی جن کی ناکیں مٹی میں دھس جایا کرتی تھی، ان کی کبھی ایک وقت کی نماز تک نہیں چھوٹتی تھی۔ اور کہاں آج مسجد کے فرش پہ کوٹا لگا ہے، ٹائل لگی ہے، خوبصورت مسجدیں ہیں، کہاں ہے نمازی؟ شوق کتنا ہے؟ اگر تھک کر بھی جائے تو مسلمان فجر میں نہیں آتا، بلکہ 4 وقت تو مسجدوں میں کچھ صفیں لگ جاتی ہے، لیکن فجر میں آپ حال دیکھیے، کچھ مسجدیں تو ایسی ہے کہ اگر امام مؤذن نہ آئیں تو شاید مسجد کا تالا ہی نہ کھلے۔ جو قوم مسجدوں پہ اس طرح ظلم کریں، کیا اس قوم کے گھروں پہ بجلیاں نہ گرے گی؟ جس قوم نے مسجدوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو،
کیا اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط نہ ہوں گے؟ آج پوری دنیا کے خطبہ چیخ رہے ہیں، مفکرین بول رہے ہیں، قلمکار لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، لیکن آج میں اللہ کے گھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں پہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ ظلم تو ظالموں پر ہو رہا ہے، کیونکہ جو قوم مسجدوں پہ ظلم شروع کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو مسجدوں پہ ظلم کرتے۔ مسلمانوں برا نہیں ماننا، تم پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ تم سے چھوٹے ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ 4-5 فٹ کے انسان کو ستا رہے ہیں، اور ہم اللہ کا گھر، جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ سنیما گھر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے قطار لگائے، اور جمعہ کے دن بھی اس قوم کے جوان مسجد میں خطبے کے ٹائم آئے، اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پر جینے کا حق کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگرچہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے متعمدن فقط کفر۔ حالانکہ علماء کی یہ ترجمانی حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ کئی حدیثوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اس کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جلال